جو اعلیٰ عدالتیں ہیں وہ انڈر پریشر ہیں، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ کچھ جج صاحبان یا تو بلیک میل ہو رہے ہیں، اور یا پھر کچھ ان کے سامنے ایسے انسینٹیوز رکھے گئے ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر ان کے لاہ عمل جو ہیں وہ ترتیب پا رہے ہیں، اور مختلف باتیں جو آپ سے منسوخ کی جا رہی ہیں اس سے وہی لگتا ہے جن خدشات کا میں نے اظہار کیا ہے۔ آرمی کا سویلین سے تعلق کیا ہے؟ پاکستانی عوام کو اپنی فوج کے سامنے یا ان کی تنصیبات کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر ایک مرتبہ وہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سویلین عدالتوں کی جوریسڈکشن ختم ہو گئی۔ جیسے صاحب، آپ تحریک انصاف کا بھی حصہ رہے ہیں، آپ سابق سپریم کورٹ کے جج بھی ہیں۔ سر، ان سارے معاملات جو حالات ہیں اس وقت پاکستان کے اندر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو جوڈیشری ہے وہ اپنا رول ٹھیک سے ادا کر رہی ہے، یا جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کی عدالتیں انڈر پریشر ہیں اور سپریم کورٹ کے ججز کو بھی فون آتے ہیں؟ یہ لگتا یہی ہے کہ عدالتیں اور خصوصاً جو اعلیٰ عدالتیں ہیں وہ انڈر پریشر ہیں، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ جو ہم پچھلے تقریباً 1.25 سال کا جو پیریڈ دیکھ رہے ہیں وہ انہی باتوں کی غمازی کر رہا ہے، لیکن اب اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں وہ تو میں نہیں بتا سکتا۔ اندازہ ضرور ہے کہ یقیناً کوئی نہ کوئی پریشرز ہیں، اور ایسا تو ہوتا رہا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ مختلف جو لوگ اہم اور کی پوزیشنز کے اوپر رہے ہیں ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ خود سپریم کورٹ کے سلسلے میں ایک بیان ڈاکٹر نسیم حسن شاہ صاحب سے منسوب ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ انڈر پریشر تھا، کچھ مسائل تھے، کچھ معاملات تھے جو یقیناً بیک گراؤنڈ میں رہے ہوں گے، تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں، لیکن اگر تو ایسے حالات ہوں۔ نہیں، جیسے صاحب، سر کیا یہ تاثر برائے مہربانی بتائیں، درست ہے کہ معزز ججز کو، سپریم کورٹ کے ججز کی ان کی کوئی فائلیں ہوتی ہیں یا کوئی ان کی ویڈیوز ہوتی ہیں اور ٹیلی فون کال کے ذریعے ان سے معاملات کو ڈیلے کروایا جاتا ہے؟ نہیں، ایسا میرے علم میں نہیں ہے، اور جتنا عرصے میں ہائی کورٹ میں رہا یا سپریم کورٹ میں رہا، مجھے کبھی کسی نے کوئی تھریٹننگ ٹیلی فون کال نہیں کی، کبھی کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس میں کوئی پریشر کا عنصر رہا ہو۔ یقیناً ایسا ضرور ہوا ہے کہ مجھے انگریشیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ تو بندے کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ انگریشیٹ ہو یا نہ ہو۔ تو اب یہ ہے کہ دیکھیں، ساری بات یہ ہے کہ آپ کس لیول کے انسان ہیں، کیا آپ اس قدر کانشنشیس ہیں، اتنے ذمہ دار ہیں کہ چھوٹی موٹے اگر تو کوئی ذاتی معاملات ہوں اور آپ کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو تو آپ ان چیزوں کو کچھ اسٹینڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں عام طور پر کمزور لوگ، کمزور افراد جہاں پر بھی ہوں، وہ انتظامیہ میں بھی ہو سکتے ہیں، مقننہ بھی ہو سکتے ہیں، جوڈیشری میں بھی ہو سکتے ہیں، ان کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی اہم معاملات کی ذمہ داری ان کو سونپی جائے تو وہ اپنے آپ کو ریکیوز کریں ایسے معاملات۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیں برائے مہربانی کہ جو سپریم کورٹ کے معزز ججز ہیں سر، ان کے درمیان بڑے ڈفرینسز سامنے آ رہے ہیں، بڑے کھل کر ڈفرینسز سامنے آ رہے ہیں۔
تو یہ کیا وجہ ہے کہ سر سپریم کورٹ کے ججز آپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں اور ایسا محسوس ہو رہا ہے ججز ایک دوسرے کے اوپر سکور سیٹنگ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ کچھ جج صاحبان یا تو بلیک میل ہو رہے ہیں، اور یا پھر کچھ ان کے سامنے ایسے انسینٹیوز رکھے گئے ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر ان کے لاہے عمل جو ہیں وہ ترتیب پا رہے ہیں۔ ان ڈیٹیلز کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں اور جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، خصوصاً باتیں ہو رہی ہیں، فیصلوں میں تو میں نہیں سمجھتا کہ فیصلے کوئی غلط آئے ہیں، لیکن جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور جس نوعیت سے پبلک اسٹانس لیے جا رہے ہیں، آپ عام طور پہ ججوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ججمنٹس کے ذریعے سے بولتے ہیں۔ اب ججمنٹس تو آپ پہ آ نہیں رہے ہیں، کیسز تو آپ سن نہیں رہے ہیں، لیکن مختلف انداز سے جو آپ کام کر رہے ہیں اور مختلف باتیں جو آپ سے منسوخ کی جا رہی ہیں، اس سے وہی لگتا ہے جن خدشات کا میں نے اظہار کیا ہے۔ سر یہ چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے بھی معزز جج ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہیں، سر یہ اپنے فیصلوں کے اوپر امپلیمنٹیشن کیوں نہیں کروا پاتے؟ انہوں نے الیکشنز کے حوالے سے متعدد فیصلے کیے، ڈیڈ لائنز دی، لیکن ان فیصلوں کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی۔ لاہور ہائی کورٹ کے معزز جج کے فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں آ رہی جب عمران ریاض کی ریکوری کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے۔ تو عدالتیں اس وقت فنکشنل بھی ہیں پاکستان میں یا مکمل طور پہ ڈس فنکشنل ہو چکی ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس، اور خصوصاً جو اس وقت سپریم کورٹ کی میجورٹی ہے، اس کے پاس کیا آپشن ہے؟ اس کے پاس ایک آپشن تو یہ ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ اور مقننہ کے ساتھ، یعنی ایگزیکٹو کے ساتھ اور لیجسلیچر کے ساتھ ہیڈ لانگ کولیجن ہو جائے۔ ایک آپشن تو یہ ہے۔ دوسرا آپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ احتیاط سے، صبر و تحمل سے چلا جائے اور آئین و قانون کی سپریمیسی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو بہتر اور کنڈیوسیو طریقہ کار اختیار کیے جا سکتے ہیں ان کو اختیار کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ سپریم کورٹ اور خصوصاً جو اپیرنٹ میجورٹی ہے، کم از کم 8 ججوں کی تو میجورٹی وہاں ہے ہی ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ اور بھی اس میں ہو، یہ اسی طرف دیکھ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ٹو فردر مڈی دا واٹرز، یہ اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ معاملات کو اگر آسان طریقے سے جو یہ ڈیریل ہو چکے ہیں، اگر ان کو استوار کیا جا سکے تو بہتر ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے انٹرسٹ میں بظاہر یہی بہتر نظر آتا ہے۔ انفورس تو کیا جا سکتا ہے، اس طریقے سے اور پرائم منسٹر گئے ہیں، ایک اور پرائم منسٹر بھی جا سکتا ہے، اور کتنے ہی قوانین بناتے رہیں، وہ سارے قوانین کی انٹرپریٹیشنز تو عدلیہ ہی کرتی ہے۔ قانون کیا ہے، آئین کیا ہے، وہ تو عدلیہ ہی بتاتی ہے۔ تو یہ سب تو ہو سکتا ہے، لیکن بہتر طریقہ کار میں سمجھتا ہوں وہی ہے جو اس وقت کی سپریم کورٹ کی میجورٹی نے اختیار کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے بارے میں آپ نے عمران ریاض کی بات کی، وہاں پر بھی اوپن کورٹ کے اندر پروسیڈنگز ہوئیں، وہاں پر بھی کچھ بتایا گیا کہ جی کچھ باتیں ایسی ہیں جو چیمبر میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، اس کی اجازت دے دی گئی۔ تو ساری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ معاملات کو آسان طریقے سے کانسٹیٹیوشن اور قوانین کے مطابق کس طریقے سے حل کیا جائے، اور یہی بہتر طریقہ ہے۔ جسٹس صاحب برائے مہربانی یہ بھی بتائیں کہ سر جو حکومت نے آڈیو لیکس کے اوپر کمیشن بنایا تھا اور چیف جسٹس آف پاکستان کے کانسنٹ کے بغیر بنایا تھا، یہ تو سر ایک غیر آئینی بات سامنے کھل کر نظر آتی ہے، لیکن اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اس کے اوپر فوری طور پر کام شروع کر دینا، اس کو فنکشنل کر دینا، یہ کیا میسج دیتا ہے؟ اچھا میسج نہیں دیتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف قاضی فیض عیسیٰ بلکہ دوسرے 2 ممبران ہیں جو 2 مختلف ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ان کو ان نامینیشنز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہیں اس سلسلے میں کارروائی کی ابتدا ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اس میں ایک سلور لائننگ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا، انہوں نے نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کر دیا، انہوں نے اسٹے ایشو کر دیا، تو اس کے بعد مزید کارروائی انہوں نے نہیں کی۔ یہ اس سارے ایپیسوڈ کی ایک سلور لائننگ ہے۔ اچھا جسٹس صاحب، اب سر ظاہر ہے آپ عمران خان کو بھی بخوبی جانتے ہیں،
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان اس وقت جو جسے کرائسس کے اندر آ گئے ہیں، عمران خان کی جو پرسنالٹی ہے، جو شخصیت جس سے آپ واقف ہیں، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کس فریم آف مائنڈ میں ہوگا؟ پریشر ہوگا، ایک مشکل سے گزر رہا ہو، کیا سوچ کیا رہا ہوگا عمران خان اس وقت؟ جیسے عمران خان کو اگر میں کسی حد تک سمجھا ہوں تو وہ ان کا اگر تو کوئی پبلک امیج ہے تو اس کو ہر صورت میں وہ بچانا چاہیں گے، اور کسی بھی لحاظ سے جو ایک پاپولسٹ لیڈر کا ان کا ایک تاثر عوام کے پاس جا چکا ہے، جاتا رہا ہے، اس کو خراب نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو معاملات کو حل کرنے کے لیے کوئی آنریبل راستہ ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس راستے کے لیے آپٹ نہیں کریں گے، بشرطے کہ وہ راستہ آنریبل ہو۔ تو سر جو پولیٹیکل کیوس ہے سر، اس کے اندر آپ کوئی رول کیوں نہیں ادا کر رہی؟ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو دوریاں آ گئی ہیں، آپ کوئی رول کیوں نہیں ادا کرتے کہ تاکہ یہ جو تناؤ ہے یہ ختم ہو کسی طرح سے؟ دیکھیں، میں تو پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہوں۔ میں نے تو 2016 کے تقریباً اواخر میں سپتمبر میں نے ریزائن کر دیا تھا، تو میرا تو پارٹی سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن ایک فرد کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے معاملات کو بہتر ہونا چاہیے۔ ملک کی جو حدود ہے، عوام کی جو ویلفیئر ہے، وہ پیراماؤنٹ ہر ایک کے لیے ہونی چاہیے۔ اس حد تک میں ہر لحاظ سے کوشش کرتا رہا ہوں، اور اپنی حد تک ووکل بھی رہا ہوں، irrespective آف دی فیکٹ کہ وہ بات جو ہے وہ دوز ان پاور ان کو اچھی لگتی ہے، بری لگتی ہے۔ سر، جہانگیر خان ترین اور مختلف لوگ تھے جن کی وجہ سے بھی آپ نے پولیٹیکل پارٹی چھوڑی تھی عمران خان کی۔ اب وہ سارے لوگ الگ ہو چکے ہیں، اپنی پولیٹیکل پارٹیاں بنا رہے ہیں، تو کیا ایسی ممکنات میں سے کچھ چیزیں ہیں کہ آپ آنے والے ٹائم میں دوبارہ عمران خان کو جوائن کریں، یا کوئی آپ کی سوچ ایسی موجود ہے؟ دیکھیں، وہاں سے نکلنے کے بعد ہم نے ایک سیاسی پارٹی بنائی تھی، اس کا نام ہے عام لوگ اتحاد۔ اب پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل تھنکنگ کتنی ہی اچھی ہو، مینیفیسٹو کتنا ہی اچھا ہو، لوگ بنیادی طور پر کتنے ہی بہتر ہوں، وہ جب تک کہیں سے گرین سگنل نہیں آتا اس وقت تک اس طرح کے ادارے آگے نہیں جا سکتے۔ جیسا کہ ہم سے پہلے بہت سارے لوگوں نے کوشش کی اور وہ کامیاب نہیں ہو سکے، تو وہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپ اینڈ گوئنگ ہے۔ میں اس کا ایک حصہ ہوں، میرے پاس کوئی ایڈمنسٹریٹو عہدہ یا پوزیشن اس میں نہیں ہے، لیکن بہرحال آئی ایم اے ممبر، اور اس شکل میں اگر تو پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ اگر ہو سکتی ہے تو پارٹی لیول کے اوپر ہو سکتی ہے۔ دو پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان میں میری ذاتی انڈرسٹینڈنگ پی ٹی آئی سے ان حالات میں ایک دوسری پولیٹیکل پارٹی کے ممبر کی حیثیت سے نہیں ہو سکتی۔ اب سر ون لاسٹ کمنٹ کیجیے گا برائے مہربانی جسٹس صاحب۔ سر، آپ عمران خان کو جانتے ہیں، عمران خان نے سر جو بھی پالیٹکس کیا وہ بھی سب ہمارے سامنے ہے۔ عمران خان کو اس وقت ڈر لگ رہا ہوگا، یا عمران خان ہمیشہ کی طرح ایک جو اگریسو پالیٹکس کرتے ہیں، ایک اگریسو پرسنالٹی ہیں، وہ ان سارے معاملات کو اسی ایک اگریسو رویے کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے؟ عمران خان از ناٹ آل اگریشن، اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم عمران خان از ناٹ آل ڈپلومیسی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت وہی ہے کہ جہاں پر ایگریشن کو تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ ٹیمپر کرنے کی ضرورت ہے، اور جو حال میں ان کی اسپیچز دیکھ رہا ہوں تو مجھے لگتا یہی ہے کہ وہ ڈیفیکلٹ حالات کا ان کو ادراک ہے، اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ عوام کی اکثریت بے شک ان کے ساتھ ہے لیکن وہ کافی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دی پاور دیٹ بھی ان کے ساتھ بھی اگر تو کوئی کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی کوئی موڈس وائیونڈائی اگر ڈسکور ہو سکے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ غالباً یہی سوچ ہوگی، اور جو اگر ایسی سوچ ہے تو وہ ٹھیک ہے۔
سر کیا یہ آرمی کی عدالتیں، یہ فوجی عدالتیں، ان میں سویلینز کا ٹرائل ہونا چاہیے؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے. آرمی کا سویلین سے تعلق کیا ہے؟ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں 9 تاریخ کو مئی کی اور 10 تاریخ کو مئی کی جو بالکل غلط تھی اور ان کو ہونا نہیں چاہیے تھا. خصوصاً پاکستانی عوام کو اپنی فوج کے سامنے یا ان کی تنصیبات کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر ایک مرتبہ وہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سویلین عدالتوں کی جوریسڈکشن ختم ہو گئی اور وہ سویلین کے خلاف وہ کارروائی نہیں کر سکتے کیونکہ آئین و قانون میں کہا گیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس معاملے میں آرمی ایکٹ کسی بھی لحاظ سے افیکٹ ہوتا ہے. بہت شکریہ.